مرزا اسلنگی بھائی، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک ماحول بنا. آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ اسپیکر کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے اپوزیشن کے، اور گزشتہ روز خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جی امپورٹنٹ کمیٹیز بنائی جائیں، جس پہ آج اپوزیشن نے بھی کہا کہ جی بالکل ان پٹ لی جائے. لیکن ایک سوال ابھی بھی ہے کہ ہاؤس ابھی نامکمل ہے، اس کا بھی معاملہ ہے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت کی طرف بڑھیں گے، یا جس طرح فائر برینڈ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب، عوام کی توقعات تھیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور اپنا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے. اسد کیسر صاحب بھی کچھ اسی قسم کی لینگویج ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب معاملات شاید آگے بڑھ چکے ہیں مذاکرات سے. آپ کو کیا لگتا ہے مرزا اسلنگی صاحب؟ شکریہ ضمیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنے بھائی، اپنے دوست اور اپنے سینئر درانی صاحب کی گفتگو سن کر. جو ان کی امید اور جو رجائیت پسندی ہے، میں اس کا بہت عرصے سے ایک فین ہوں. تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں اور جس خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ خواہش اچھی ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بانی تحریک انصاف کی بات کی، تو درانی صاحب جو بانیان ہیں تحریک انصاف کے، ان میں سے شامل ہیں. تو جب بھی کوئی بندہ بانی تحریک انصاف کی بات کرتا ہے تو میرے ذہن میں بہت سارے نام آتے ہیں. ان میں ایک نام جو ہے وہ درانی صاحب کا بھی ہے، معراج محمد خان کا بھی ہے، حمید گل صاحب کا بھی ہے، فوزیہ قصوری کا بھی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بانی کی بات ہو رہی ہے. ویسے بھی میں وہ جو منع کے ابا والی جو کہانی ہے، اس میں یقین نہیں رہتا. میرے خیال میں عمران خان کی اگر بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جن رپورٹرز نے ان سے گفتگو کی ہے کچھ گھنٹے پہلے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے ان سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی. میں جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا، اور کیونکہ پرویز مشرف صاحب کی کابینہ میں میرے دوست رہے ہیں درانی صاحب، تو وہ اس کی تصدیق یا تردید کر دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے شوکت عزیز کو گھاس نہیں ڈالی، میں نے پھر بھی براہ راست پرویز مشرف سے بات کی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تو ملک میں مارشل لا نہیں ہے، آئین بحال ہے، پارلیمان ہے جہاں پر ان کی جماعت بیٹھی ہے، ان کے قاعدے حزب اختلاف ہیں. آپ نے بھی بتایا کہ کمیٹیاں بن رہی ہیں اور اس میں ان کا اتفاق ہے. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے 2013 سے، آج بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہیں. پنجاب کے اندر ایک تگڑی ان کی نمائندگی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ خان صاحب کس کی بات کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا. جو ان کے صدر صاحب ہیں عارف علوی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مالی اور ٹھیلے والے سے بات نہیں کرنی ہے. تو جو ان کا نظریہ جمہوریت ہے، اس میں عوام اس ملک کے مالک نہیں ہیں. عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ ٹھیلے والے ہیں اور مالی ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پارلیمانی پی ٹی آئی ہے، اس کا خواب کچھ اور ہے. اور اسد کیسر صاحب جو تحریک چلانے جا رہے ہیں، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کی کرسی کھینچنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ان کے سب سے بڑے حریف ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ ان کے ساتھ بغل گیر ہونا چاہتے ہیں. جو کہ سیاست جو ہے وہ ہمیشہ مقامی ہوتی ہے. تو جو خواہش ہے میرے بھائی اور میرے دوست کی، وہ تو اچھی ہے، لیکن وہ مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن میں ان کی خواہش میں ان کے ساتھ شریک ہوں. گندم کی انکوائری کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کابینہ میں بھی بیٹھتے تھے، تو یہ کیا فیصلے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، کیئر ٹیکر کیبنٹ میں، کہ جس کا ہم نے دیکھا کہ کسان بیچارہ پنجاب کا وہ بہت پریشان ہوا. اگر نہیں لینی تو بہت پہلے اناؤنس کیا جا سکتا تھا. 2016 کی ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت آپ نے خریداری کم کرنی تھی. لیکن اس کا بھی ذرا بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو مطلب آپ کو نہیں لگتا نا کہ معاملات کچھ ٹھنڈے ہوں گے؟ مرزا صاحب کو بھی نہیں لگ رہا کہ معاملات ذرا ٹھنڈے ہوں گے عید کے بعد؟
مجھے نہیں لگتا کہ معاملات ٹھنڈے ہوں گے، اس لیے کہ آج بھی جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے جو ان کا سوشل میڈیا ہے جو مسلسل ہماری فوج کو اور اس کی قیادت کو ہدف تنقید بنا رہا ہے، کبھی 71 کی جنگ کے حوالے سے، اور ابھی جو تازہ ترین ان کی ویڈیو گیمز جو چل رہی ہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ بڑا ہی شاندار رول ادا کر رہے ہیں، جبکہ ان کی پارٹی کے باقی جو لیڈرز ہیں، خاص طور پر جو پارلیمان ہیں، وہ ذرا اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب تک خان صاحب وہ اپنا رویہ بہتر نہیں کرتے یا تبدیل نہیں کرتے، تب تک مجھے کوئی بہت زیادہ امید جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ باقی میں مختصر جواب دے دیتا ہوں جو آپ نے گندم کا سوال کیا۔ میرے خیال میں اس کی تمام تفصیلات آ چکی ہیں کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں یہ معاملہ گیا تھا اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے اس کو منظور کیا۔ پہلے بھی ایک تجویز تھی، لیکن کیونکہ اس پہ حکومت ایک تحقیقات کر رہی ہے تو میں اس کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کی تحقیقات کر لیں، اگر کسی نے کوئی فاؤل پلے کیا ہے تو ملک کے قوانین کے تحت ان کو سزا دیں۔ جی مرزا سلنگی بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام غیر منتخب اداروں اور افراد کے ذریعے سیاسی تنازعات کے حل کا مخالف ہوں۔ نہ یہ عدلیہ کا کام ہے، نہ یہ میڈیا کا کام ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاستدان اور سیاسی رویہ اختیار کرتے ہوئے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر مذاکرات کرنے چاہیے کہ سیاسی تنازعات کا حل نکالیں۔ گندم کی انکوائری کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کابینہ میں بھی بیٹھتے تھے، تو یہ کیا فیصلے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، کیئر ٹیکر کیبنٹ میں، کہ جس کا ہم نے دیکھا کہ کسان بیچارہ پنجاب کا وہ بہت پریشان ہوا؟ اگر نہیں لینی تو بہت پہلے اناؤنس کیا جا سکتا تھا۔ 2016 کی ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت آپ نے خریداری کم کرنی تھی، لیکن اس کا بھی ذرا بتائیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو مطلب آپ کو نہیں لگتا نا کہ معاملات کچھ ٹھنڈے ہوں گے؟ مرزا صاحب کو بھی نہیں لگ رہا کہ معاملات ذرا ٹھنڈے ہوں گے عید کے بعد؟ مجھے نہیں لگتا کہ معاملات ٹھنڈے ہوں گے، اس لیے کہ آج بھی جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے جو ان کا سوشل میڈیا ہے جو مسلسل ہماری فوج کو اور اس کی قیادت کو ہدف تنقید بنا رہا ہے، کبھی 71 کی جنگ کے حوالے سے، اور ابھی جو تازہ ترین ان کی ویڈیو گیمز جو چل رہی ہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ بڑا ہی شاندار رول ادا کر رہے ہیں، جبکہ ان کی پارٹی کے باقی جو لیڈرز ہیں، خاص طور پر جو پارلیمان ہیں، وہ ذرا اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب تک خان صاحب وہ اپنا رویہ بہتر نہیں کرتے یا تبدیل نہیں کرتے، تب تک مجھے کوئی بہت زیادہ امید جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ باقی میں مختصر جواب دے دیتا ہوں جو آپ نے گندم کا سوال کیا۔ میرے خیال میں اس کی تمام تفصیلات آ چکی ہیں کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں یہ معاملہ گیا تھا اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے اس کو منظور کیا۔ پہلے بھی ایک تجویز تھی، لیکن کیونکہ اس پہ حکومت ایک تحقیقات کر رہی ہے تو میں اس کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کی تحقیقات کر لیں، اگر کسی نے کوئی فاؤل پلے کیا ہے تو ملک کے قوانین کے تحت ان کو سزا دیں۔